السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ تلاوت 51 تک کی ہوئی ہے، 50 تک چند آیتیں ہیں، باقی جو پڑھنا ہے اس کے ساتھ اکٹھے ہی پڑھ لیتے ہیں اب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني يكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرا اہل ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، جو اس سے پہلی آیات گزری ہیں اس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بالکل صاف تھا، اس لیے اس وعدے کے ہوتے ہوئے یہ سوال اٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تو اہل کو کشتی میں بٹھانا تھا، جو نہیں بیٹھا وہ اہل کے وعدے سے خود بخود باہر نکل گیا۔ الا من سبق علیہ القول، اور اس دائرے میں آ گیا جس کے متعلق فرمایا گیا من سبق علیہ القول، تو جو مقدر تھا وہ تو اس بیٹے نے خود ہی اپنے اوپر عائد کر لیا، اور ومن آمنہ میں بھی وہ نہیں آتا تھا۔ اس لیے حضرت نوح کا یہ سوال اس گھبراہٹ اور پریشانی کا سوال تھا، ورنہ خدا تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس میں اس سوال کی گنجائش نہیں تھی۔ مگر ساتھ ہی انبیاء کی شان کی اطاعت کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا ان وعدک الحق، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے یہ بات قطعی ہے کہ تیرا وعدہ بہرحال حق ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں یہ کہہ بھی دیا جائے کہ تیرا وعدہ حق ہے اور دل میں ایک خلش بھی پیدا ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا اس سے پہلے وعدے میں وضاحت ہو گئی تھی کہ اہل اور غیر اہل کا فیصلہ تو اس سے ہوگا کہ کون اہل ہوتے ہوئے کشتی میں بیٹھتا ہے اور کون نہیں بیٹھتا۔ انہو عمل غیر صالح، عمل عامل کو نہیں کہتے، عمل کام کو کہتے ہیں، ایک غیر صالح کام تھا، یہ لفظاً یہ ترجمہ بنتا ہے۔ مگر جب کسی میں مضمون کی شدت پیدا کرنی ہو تو فعل کو اس کے مصدر کو نام کی جگہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ وہ تو مجسم بد عمل تھا، یعنی عمل بد کی ایک تصویر تھی، وہ کہ تجسم بنا ہوا تھا، تو ایسا شخص تیرا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے ایسی بات نہ پوچھ ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے، ان تکون مبادہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ اب یہاں جس بات کا علم نہ ہو انسان وہی پوچھتا ہے، اور یہاں فرمایا گیا ہے لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے مت پوچھ جس کا تجھے علم نہیں دیا گیا۔ کیوں جی اشرف صاحب، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ جو بات پوچھتے ہیں کیا وہ بات پوچھتے ہیں جس کا آپ کو علم دیا گیا ہو؟ جس کا علم نہ دیا ہو وہی پوچھتے ہیں۔ وہی تو پھر یہ سوال کیوں ہے کہ اے نوح مجھ سے وہ سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں دیا گیا، تو جس کا علم دیا گیا ہے وہ سوال کریں پھر۔ بتائیں جی، اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں اس مضمون پہ، یہاں یا بڑے درس میں، دوسرا جو تھا لمبا درس تھا، ہو نہیں چکی بات اس پہ؟ خطبات کے سلسلے میں، اچھا دعاؤں کے خطبات۔ ہاں، تو کیا تھی؟ آپ نے ترجمہ بھی کیا تھا عربی میں۔ لا تسألنی، یہ ہے لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، وہ بد عمل انسان تھا
اور مجھ سے اس بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں دیا گیا۔ اصل میں علم دیا گیا مراد یہ ہے کہ جس کا علم کا تو مجاز نہیں بنایا گیا۔ بعض ایسی باتیں ہیں جن میں خدا تعالیٰ جب رک جاتا ہے، بات نہیں کرتا، تو وہاں جائز نہیں ہے کہ سوال کیے جائیں۔ مثلا قرآن کریم میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے متعلق بعض باتیں اشاروں میں فرمائی گئی ہیں اور علم نہیں دیا گیا۔ بعض اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو بہت ناپسندیدہ نکلیں، مگر یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے تعلق میں وہ ناپسندیدہ نہ بھی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز رکھا ہے اللہ نے، اور ہلکی بات بھی بیان پسند نہیں فرمائی۔ لیکن یہ احتمال ہے کہ ایسی باتیں جن کا ذکر چلا ہو اور پھر اس پر اس کی تفصیل بیان نہ فرمائی گئی ہو، وہاں انسان اس کے ادب کے لحاظ سے بھی رکے اور اس خطر احتمال سے بھی رک جائے کہ جب خدا نے تفصیل بیان نہیں فرمائی تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں ہوں جو میرے لیے زیادہ دل آزاری کا موجب بنے اگر بیان کر دی جائیں۔ تو یہ ہے وہ پھر جہالت کی بات ہوگی کہ جہاں خدا نے بات چھیڑی ہے اور پوری بات کھولی نہیں ہے کہ بیٹوں میں سے کون ہوگا یا فلاں۔ مثلا بعض جگہ تو خدا تعالیٰ نے بات کھول دی کہ تیری بیوی نہیں ہوگی، حضرت لوط کو بھی کہہ دیا کہ وہ تو بدنصیب عورت ہے، وہ نہیں ہوگی، مگر یہاں من جملہ بات کی تھی اور تفصیل بیان نہیں فرمائی تھی۔ تو بعض دفعہ ایک مضمون کو چھیڑا جائے اور پھر تفصیل بتانے سے رک جائے کوئی شخص، تو ادب کا بھی تقاضا ہے اور اپنے مفاد کا بھی تقاضا ہے کہ انسان وہ نہ پوچھے۔ یہ جو مضمون ہے خدا کے تعلق میں زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، اور عام تعلق کے لحاظ سے مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول سے آپ نے درس کے دوران سوال شروع کیے، اور بعض ایسی باتیں ہوتی تھیں جو اپنی طرف سے وہ سب بیان کر دیتے تھے، تو کچھ دیر کے بعد آپ نے روک دیا کہ میاں سوال نہ کیا کرو مجھ سے، جو مجھے آتا ہے سارا میں سب بتا دوں گا، اور جو میں نہیں بتا رہا اس کے متعلق میں مجبور ہوں، چھوڑ دو اس کو۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی پسند نہیں فرمایا، حالانکہ وہاں لا علمی کا سوال تھا، مگر اللہ کے تعلق میں مضمون اور زیادہ وسعت اختیار کر جاتا ہے اور کئی احتمالات اپنے اندر رکھتا ہے۔ بس اسی حوالے سے میں مفسرین کے متعلق یہ کہتا رہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اندازے لگائیں کہ کیا چیز ناپسند تھی، فلاں بیگم نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ خدا نے پردہ ڈالا ہے، تم اپنی طرف سے اٹکل پچو کے ذریعے وہ پردے پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہو، جس کے نتیجے میں گستاخیاں ہو سکتی ہیں، غلط باتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کو وہیں تک رکھ دینا چاہیے۔ یہی مضمون میرے نزدیک یہاں ہے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا علم تیرے لیے ہم نے پسند نہیں فرمایا، جس کا تیرے پاس جواز نہیں ہے کہ تو اس علم کو حاصل کرے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں تاکہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو، اپنا نقصان نہ کر بیٹھے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اسی لیے یہ استغفار کیا ہے اور پناہ مانگی ہے، ورنہ حضرت نوح یہ تعجب سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں پھر اور میں کیا پوچھوں۔ تو عام حالات میں کسی بات کا علم نہ ہو، سوال اسی کا کیا جاتا ہے، مگر جو بات ایک صاحب علم چھیڑ بیٹھے اور اشارتاً مضامین بیان فرمائے تو وہاں پیچھے پڑ کر پوچھنا ناجائز اور نامناسب ہے، اور بے وجہ سوالات کی عادت بھی قرآن کریم نے منع فرمائی ہے، خصوصاً جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو، کیونکہ بعض دفعہ زیادہ سوال کرنے والے کو دقت میں ڈال دیتے ہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھے اگر تو نے میری بخشش نہ فرمائی،
وترحمنی اور مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ کیا مجھ پر، اکم من الخاسرین تو میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیلا یا نوح اہبط بسلام منا، اب بخشش کے ساتھ اب ساتھ ہی اب سلامتی کی باتیں جو پہلی چل رہی تھیں وہ پھر واپس آ گئیں۔ اے نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، تو اہبط کا مطلب حبوط کرنا، اترنا، ٹھہرنا یا قرار پانا، کیا ہے جی لفظی ترجمہ اس کا؟ مومن صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اترنے کے معنی میں ہیں اترنے کے معنی میں اترنا، جیسا کشتی اترنے کی مراد ہے یہاں، لگتا ہے یا کسی جگہ ٹھہر جانا، کنارے لگ جانا، حبوط تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ لفظاً حبطہ کا مطلب اترنا ہی ہے صرف، جی۔ ٹھیک ہے۔ قال یا نوح اہبط منا اہبط بسلام، تو سلامتی کے ساتھ کنارے پر اتر، یعنی کشتی جب لگے گی اس وقت اتر۔ وبرکات علیک، ہماری طرف سے تم پر سلام ہو، برکات علیک اور تجھ پر برکتیں ہوں بہت بہت، وعلی ممن معک اور ان امتوں پر بھی جو تیرے ساتھ ہیں۔ اب یہاں امتیں کون سی تھیں؟ چند گنتی کے آدمی تھے جن کے متعلق فرمایا قلیل، بالکل معمولی تھے، ان میں سے ہر ایک نے ایک امت بننا تھا۔ اور جو اس واقعہ کے تعلق میں مختلف تاریخی شہادتیں ملتی ہیں، ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح کے اس کے کنارے پر اترنے کے بعد یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی اسکیم ان کو ملی ہے کہ وہ لوگ جو بچ رہے ان کو پھر مختلف قوموں مخلوقوں میں پھیلا دیا جائے اور ہر جگہ جا کے وہ نئی قوموں کی بنیاد ڈالیں۔ بس کشتی نوح کے تعلق میں یا سیلاب نوح کے تعلق میں ہمیں چین میں بھی یہ ملتے ہیں حوالے، اور ایک ایسا بادشاہ ہے چین کا جس کو بزرگ بادشاہ کے طور پر بتایا جاتا ہے، اس کے زمانے میں سیلاب آیا ہے اور سب کچھ تباہ ہو گیا، صرف وہ جس کو خدا نے بچانا تھا وہ بچایا گیا۔ تو میرا تاثر یہ ہے اس سے کہ یا تو ہر جگہ ایک سیلاب نوح آتا رہا ہے لیکن اس کے شواہد باقی جگہ نہیں ملتے، یا پھر یہ وہی لوگ تھے جو حضرت نوح کے نمائندہ کے طور پر دنیا میں پھیلے اور اپنی خبریں بھی ساتھ لیتے گئے ہیں، اور مقامی لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہمارے ہاں ہی آیا تھا، اس لیے یہ پہلو تحقیق طلب ہے ابھی۔ مگر قرآن کریم سے یہ تو بہرحال ثابت ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ جو بھی لوگ بچائے گئے تھے ان کو امتوں کا مقام ملنا تھا اور نئی امتوں کی انہوں نے بنیادیں ڈالنی تھیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسی امتیں، یہ اور ایسی امتوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تصور کہ حضرت نوح کے ساتھ جو کچھ بھی بنی نوع انسان تھے سارے بیٹھے ہوئے تھے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ تیرے ساتھ ہیں اور ان کو میں امتیں بناؤں گا، جیسے حضرت ابراہیم سے بھی وعدہ فرمایا گیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی امتیں ہیں۔ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو بھی میں ان کے مقدر کے مطابق کچھ فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اگر وہ گندے نکلے تو یمسہم منا عذاب علیم، تو انہیں میری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ جو میں نے کہا ہے اگر گندے نکلے، یہ اس میں شامل ہوتا ہے مضمون میں، ہر دفعہ لفظوں میں بیان کرنا ضروری نہیں، نہ قرآن کریم نے ہر دفعہ بیان فرمایا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، من انباء الغیب نوحیہا الیک، جن کو ہم تیری طرف وحی فرما رہے ہیں۔ ما کنت تعلمہا انت ولا قومک، تو اور تیری قوم
ان باتوں کو پہلے نہیں جانتے تھے. من قبل ھذا، آج سے، اس وقت سے پہلے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بس صبر کر کیونکہ عاقبت یعنی نیک انجام اور کامیاب انجام متقیوں کا ہی ہوتا ہے. یہ یہاں مخاطب پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تجھے بتا رہے ہیں، اس سے پہلے تو یا تیری قوم ان باتوں کو نہیں جانتے تھے. اب یہ ایک بہت ہی اہم آیت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے. یہ اس زمانے کے لوگوں پر جو انکاری تھے ان پر یہ صداقت کی بات ثابت کرنے کے لیے. اگر ایسا ہوتا کہ مشرکین میں یا اہل عرب میں یہ حضرت نوح کے متعلق یہ تفصیلی باتیں جو اس آیت میں بیان کی جا رہی تھیں یہ بیان کی جاتی، ان کے علم میں ہوتا، تو آج کے مخالفین بھی یہ بات مانتے ہیں کہ پھر وہ قرآن کو جھٹلا دیتے. اس لیے اپنے زمانے کے تعلق میں قرآن جو بھی دعویٰ کرتا ہے یہ اصول ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ اس زمانے کی بات صحیح بیان کر رہا ہے، ورنہ اس کی غیب کی باتیں کون مانے گا پھر. وہ کتاب جو خدا کی طرف منسوب ہو اپنے ہم اصل لوگوں سے وہ باتیں کرے جو ان کی آمنے سامنے ہو رہی ہیں اور وہ غلط کر رہی ہو. تو یہ دعویٰ کیسے کر سکتی ہے کتاب کہ ہمیں غیب کی خبروں کا علم ہے؟ اور یہاں غیب کا مضمون کہہ کر کہ ہم غیب کی باتیں کر رہے ہیں، اگر ایسا دعویٰ کر دیا جاتا ہے جو جھوٹا نکلتا تو اس کے ساتھ غیب بھی گیا، سارا قصہ ہی محض کہانی بن جاتا. بس یہ بہت اہم ہے، اس لحاظ سے یہ بات بہت اہم ہے. ما کنت تعلمھا انت ولا قومک، بعض دفعہ قوم جانتی ہے مگر ایک شخص نہیں جانتا، اس صورت میں بھی شک کی گنجائش رہتی ہے. مگر ساری قوم، سارا علاقہ ان باتوں سے بے خبر ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہو اور ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا ہو کہ قوم کو خبر نہیں تھی، لازماً نہیں ہوگی، ورنہ یہ اعتراض اٹھ سکتا تھا. من قبل ھذا، اس وقت جو آیت نازل ہو رہی ہے اس سے پہلے بالکل عربوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ حضرت نوح کے اوپر کیا گزری اور کیا واقعات ہوئے. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، بس صبر کر یقیناً نیک انجام متقیوں کا ہی ہوا کرتا ہے. یہاں کچھ اور باتیں بھی ہیں قابل توجہ کہ بائبل نے جو حضرت نوح کا کے سیلاب کا نقشہ کھینچا ہے، قرآن کریم نے اس کے مطابق وہ نقشہ نہیں کھینچا، اس سے نمایاں اختلاف کیا ہے. اس لیے جو غیر قوموں میں بھی باتیں تھیں جو کتاب پڑھا کرتے تھے ان کے لیے بھی یہ کلام نیا ہے. کیونکہ جب بائبل پڑھ کے دیکھ لیں، جو بائبل نے بیان فرمایا وہ قرآن نے نہیں بیان فرمایا. بائبل ارارات کہتی ہے مثلاً اور قرآن جودی کہتا ہے، تو صاف پتہ چلا کہ ان کے لیے بھی ایک نشان تھا اور یہ نشان مستقبل کے حوالے میں بننا تھا، کے حوالے سے بننا تھا. جب اصل حقیقت آشکار ہوتی تو اس وقت زیادہ شان کے ساتھ یہ نشان ظاہر ہوتا غیروں پر کہ بائبل کا بیان غلط نکلا کیونکہ وہ انسان نے بدل دیا تھا، اور قرآن کا کلام سچا نکلا اور آئندہ زمانہ اس پر گواہ ہو جائے گا. اس پہلو سے کشتی نوح میں جو مجھے دلچسپی ہے وہ اسی غرض سے ہے، عجوبے کے طور پر نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے اس کشتی کو آیت قرار دیا ہے اور طرز بیان سے لگتا ہے کہ کوئی ایسا نشان ہے جو کسی وقت نشان بن کے ابھرے گا. تو بعید نہیں کہ وہ کشتی دریافت ہو اور انہی علاقوں سے دریافت ہو جہاں قرآن کریم نے فرمایا ہے، ان علاقوں سے نہیں جہاں وہ بیان کرتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود، نئی تلاوت کرنی ہے یہاں سے ہو چکی ہے، ہاں. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ،
تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون، تم تو محض افترا کرنے والے لوگ ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم پر اس نیکی کی طرف بلانے کا کوئی اجر نہیں مانگتا. علیہ سے مراد ہے یہ جو خدمت کر رہا ہوں تمہاری، تمہیں اچھی باتوں کی طرف بلا رہا ہوں، اس کا کوئی اجر تم سے نہیں مانگ رہا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اللہ کے سوا جس نے مجھے پیدا کیا، اس ذات کے سوا جس نے مجھے پیدا کیا اور کسی پر نہیں. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں کرتے کہ اجر کوئی نہ لینا ہو اور مصیبتیں ساری سہیڑ بیٹھے کوئی شخص؟ یہ کون سی تک ہے؟ ثابت ہوا کہ ضرور سچا ہے، ورنہ پکا پاگل ہوگا. پکا پاگل ہو نہیں سکتا کیونکہ باتیں ساری عقل کی کرتا ہے، اس لیے سچائی کے سوا کوئی تیسرا نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، اس سے بخشش طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھک جاؤ. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار میں برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور وہ میں تمہاری برکتوں کا موجب ہوگا. یزدکم قوتاً، تمہاری قوت اور طاقت کو بڑھا دے گا. الی قوتکم، یعنی طاقت پر طاقت عطا کرے گا تمہیں. ولا تتولوا مجرمین، اور مجرم بنتے ہوئے پیٹھ پھیر کر نہ چلے جاؤ، یعنی مجرموں کے اطوار اختیار کرتے ہوئے پیٹھ نہ پھیر جاؤ. یہاں جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح نے بھی ایسا ہی اپنی قوم سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو آسمان سے رحمت کی بارش برسے گی، اور بہت برسے گی اور کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. اس لیے جو باتیں جو یعنی قدرتی حوادث یا قدرتی قوانین کے تابع ہونی ہوتی ہیں، وہ تو ضرور ہو کے رہتی ہیں. اب ان کا انداز اگر بدل دیا جائے تو وہی باتیں ہلاکت کا موجب بھی بن سکتی ہیں اور رحمت کا موجب بھی. اب بارش اگر وقفے سے آئے تو جتنا پانی تلا بیٹھا ہے برسنے پر، پہلے سے اٹھا ہوا ہے سمندر سے، اس نے تو برسنا ہی ہے آخر. مگر اگر وقفے سے برسے، موقع محال دیکھ کر برسے، تو بے شمار رحمتیں لے کر آئے گا. فصلوں میں برکت پڑے گی، درختوں پہ برکت پڑے گی، زمینیں دھل جائیں گی، صحتیں بہتر ہو جائیں گی. اور اگر ان کو اکٹھا آ جائے سب کا سب تو قیامت ٹوٹ پڑے. تو اس لیے یہ مراد ہے. اور یہاں ایک اور بات کی جائے گی، لیکن اس کی تمہید وہی ہے کہ آسمان سے رحمتیں بھی برسا کرتی ہیں اور بربادیاں بھی اترا کرتی ہیں. اس لیے توبہ کو استغفار کرو، توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف جھکو تو آسمان سے تمہارے لیے پھر رحمت ہی اترے گی. یزیدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہیں طاقت پر طاقت عطا کرے گی. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا، وہی کام کیا انہوں نے جو نوح کی قوم نے کیا تھا، اور کہا ہے ہود تو ہمارے پاس کوئی بھی نشان کھلا لے کے نہیں آیا. ایسی پکی عادت ہے مولویوں کی، کسی مذہب کے مولوی کسی قوم کے ہوں، ہمیشہ یہی کہتے ہیں. ہماری اسمبلی کا جو ریکارڈ آپ نکال کے دیکھ لیں، جتنی دفعہ مرضی حضرت خلیفہ المسیح ثالث مسیح علیہ السلام کی صداقت کے نشان پیش کرتے تھے تو اٹھ کے کہتے تھے کوئی ایک نشان دکھا دو، بس ایک بات تفسیر کی ہو جو نہیں ہو. اب آگے کیسے ان کو سمجھائیں؟ اور اکثر ایسے مولویوں سے ہمیں عام طور پر سوال جواب میں بھی راستہ پڑتا رہتا ہے کہ جناب ایک صداقت کی دلیل دیں، بس
اور اخباروں میں بھی چھپتا رہتا ہے. اب ان کی یادداشتیں کتنی پکی ہیں. حضرت نوح کے زمانے کی باتیں یاد ہیں, حضرت ہود کے زمانے کی باتیں یاد ہیں, اور اپنی باتیں بھول گئے ہیں. وہی چل رہی ہیں ساری باتیں. ماں جیتنا تو وہی کہتے ہیں تو ایک بھی نشان لے کے نہیں آیا. بس وما نحنو بتارکی آلہتنا, اور ہم تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور معبود سب نے کھڑے ہوتے ہیں, خواہ بت ہوں یا نہ ہوں. ان قولے کا, تیری بات سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیے نہیں ہو سکتا. وما نحن لک بمؤمنین, اور ہم کسی صورت تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء, ہم تو یہ کہتے ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں کہتے, کہ تجھے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے مس کر دیا ہے. اعتراء کا بعض آلہتنا بسوء, اعتراء کا مطلب ہے, اصل میں لفظ ارا سے نکلا ہے, یعنی جس سے اردو لفظ اریانی ہے, ننگا پن. تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس نے تمہیں جسے پاگل کر دیا ہو اور وہ انسان ننگا ہو جاتا ہے. اگر بھوت چھو جائے کسی کو تو اسے اپنی ہوش نہیں رہتی. تو ایک مطلب ہے گزند ویسے عام معنوں میں, اور ایک اس کا معنی ہے کنارہ کرنا. تو اس موقع پر گزند کے معنی کر لیں, یا آلہتنا بسوء کا مطلب ہے, میں سمجھتا ہوں یہاں عام گزند نہیں, دیوانہ کر رکھا ہے. تمہیں اپنی ہوش نہیں, تمہارا اسے ننگ ظاہر کر دیا ہے. لیکن یہ ہمارے معبودوں نے تمہیں برائی سے چھوا ہے. قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون, اس نے کہا میں خدا کو گواہ, اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں. واشہدوا, اور تم بھی گواہ رہو. انی بریء مما تشرکون, میں جو کچھ بھی تم شرک کرتے ہو اس سے کلیتاً بری الذمہ ہوں, میرا کوئی بھی تعلق نہیں. من دونہ ہی, یعنی اللہ کے سوا جو شریک ٹھہراتے ہو. پس فکیدونی جمیعاً, تم آلیہ کی بات کرتے ہو, انہوں نے مجھے ہمیں برائی سے کوئی گزند پہنچائی ہے, تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اب تم سارے مل کر, تمہارے معبود تم سارے, پوری کوشش کر لو. ثم لا تنظرون, پھر مجھے ذرہ بھی مہلت نہ دینا. یہ بات ہے تو آ جاؤ, پھر نکلو میدان میں اور گزند پہنچانے کی کوشش کرو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہوں, یقیناً میرا توکل اللہ پر ہے. ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها, اور کوئی چوپایا ایسا نہیں, کوئی چلنے پھرنے والا جاندار ایسا نہیں مگر اسے اس نے چوٹی سے پکڑا ہوا ہے. جب سر کی چوٹی سے پکڑ کے اٹھا دیا جائے جانور کو تو سب سے زیادہ بے اختیار ہو چکا ہوتا ہے اس وقت, کچھ اس کی پیش نہیں جاتی, منہ سے بھی نہیں کچھ کر سکتا. اس لیے سانپ کو بھی لوگ اس سر سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا چوٹی سے پکڑا ہوا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو. ہر چلنے پھرنے والا جاندار خدا کے قبضے میں اس طرح ہے کہ بالکل بے طاقت اور بے ضرر ہے, کوئی نقصان اس کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچا سکتا, بلکہ خود اس کے رحم و کرم پر زندہ ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ملتا ہے. ایک صراط مستقیم کا معنی ہے وہ صراط مستقیم جس میں اللہ کی طرف ہم چلتے ہیں اور خدا اس پر ملتا ہے. ان معنوں میں نے یہ کہا ہے ان ربی علی صراط مستقیم, کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پر ملتا ہے جو سیدھا ہو. اور دوسرا یہ معنی ہوگا کہ خدا کی ہر بات سیدھی اور سچی ہوتی ہے, جو سنت بھی اللہ کی ہے وہ مستقیم ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ, بس اگر وہ پھر جائیں, فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ,
تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں تو ما ارسلت بھی الیکم، جو کچھ بھی میں تمہارے پاس تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، ارسلت بھی، جس غرض سے میں بھیجا گیا تھا، جن باتوں کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، قد ابلغتکم، میں نے وہ تمام تمہیں پہنچا دی ہیں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بعد، میرا رب تمہارے سوا ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا رب ہر چیز پر محافظ ہے۔ ولما جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا ہود والذین آمنوا معہ، ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے نجات بخشی، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ایک بہت گاڑھے عذاب سے ان کو بچا لیا۔ غلیظ عذاب سختی کے لحاظ سے بھی غلیظ ہوتا ہے، اور ایسا کہ جس میں کوئی بیچ کی جگہ نہ ہو جہاں انسان بچ سکے، خالی جگہ چھوڑے ہی نہ، وہ غلیظ جگہ چیز ہوتی ہے۔ غلظتاً کسی چیز کو، اس چیز کا نام ہے جو آپس میں ملے ہوئے ذرات ہوں اور اس میں داخل ہونے کی جگہ نہ ملے، تو ایسا عذاب جو کوئی پناہ کی جگہ نہ چھوڑے اور سخت ہو، اسے عذاب غلیظ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں عذاب غلیظ سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِنَا، آیات ربہم، یہ ہیں عاد، یا یہ تھے عاد، جَحَدُوا بِآیاتِ ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے نشانات کا انکار کیا، نافرمانی کی، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر ظالم اور سرکش کی بات کی پیروی کرتے رہے، حکم کی پیروی کرتے رہے۔ آگے تلاوت نہیں ہونی نا کیا؟ ایک اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتاً، بس اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی ایسی لعنت جو ان کا پیچھے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور اس لعنت سے مراد وہ لعنت بھی ہو سکتی ہے جس کا قرآن کریم میں ان کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ جب بھی قیامت تک قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی رہے گی، یہ آواز اٹھتی رہے گی، الا بعدا لعاد قوم ہود، تو ایک ایسی لعنت جو قیامت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، تمہارے لیے لگا دی گئی۔ وہ یوم القیامت ہے، فی هذه الدنیا لعنتاً وہ یوم القیامت ہے، اس دنیا میں بھی اور قیامت کے روز بھی یہ لعنت تمہارے پیچھے پڑ گئی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ الا ان عاد کفروا ربہم، خبردار عاد نے یقیناً اپنے رب کا کفر کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، اور خبردار ہلاکت ہو عاد کی قوم کے لیے، یا لعنت ہو عاد کی قوم پر جو قوم ہود تھی، جو ہود نبی کی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي
وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا، اور ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا۔ میں نے کہا قوم ہود کے اوپر وہ جو پتھر کنکر برسائے گئے تھے نا عاد پر، اس کا یہاں ذکر نہیں، دوسری جگہ ذکر ملتا ہے۔ وہ بات میں بیان کرنی تھی کہ وہاں بھی دراصل نوح کے بعد اس کے ذکر میں ایک یہ بھی تعلق ہے کہ حضرت نوح نے بھی وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم توبہ کرو، استغفار کرو تو تم پر آسمان سے رحمتیں برسیں گی، لیکن اگر نہیں کرو گے تو آسمان ہی سے تم پر ہلاکت بھی برس سکتی ہے۔ ان کو پانی نے غرق کیا اور ان کو پتھروں کے عذاب نے غرق کیا ہے جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں، یعنی ایسی آندھی چلی ہے جو مسلسل ان کے اوپر کنکر پتھر برساتی رہی ہے۔ اور غلیظ عذاب ان معنوں میں بھی ہے کہ اس نے کوئی راہ نہیں چھوڑی ان کے لیے، اور تھک لیئرز اپون لیئرز ان کے اوپر بنتی چلی گئی ہیں، تہ بتہ پتھر ان کو دباتے رہے ہیں۔ بس پہلے تو وہ اوندے منہ جا پڑے اور اسی عذاب سے، ان پتھروں کی مار سے مارے گئے، یا ان کے گھروں میں بھی وہ آندھیاں پہنچی ہیں، ان کی چھتیں اڑا کے لے گئیں اور پھر ان کے نیچے دب گئے۔ اور یہ دبی ہوئی قومیں آج تک موجود ہیں، ان میں سے کچھ کی تلاش ہو گئی ہے، کچھ کی ابھی کھدائی ہو رہی ہے۔ یہ جو قوم عاد ہے اس کے علاقے کی کھدائی اٹیلین ایکسپیڈیشنز نے کی ہے، اور احمدی جو اس مضمون سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پہلے بھی کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں۔ ہمارا سب سے اہم فریضہ، پہلا حق ہے ہمارا اور پہلا فرض بھی ہمارا ہے کہ ہم ان کھدائیوں میں ذات شامل ہوں اور پتہ کر کے جو بھی اس مضمون کے ماہر ہیں آرکیالوجسٹ، وہ ان ٹیموں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سے قرآن کریم کی صداقت کے نشان یہ چھپا جاتے ہیں اور کئی بتا بھی دیتے ہیں۔ اسی عاد کے حوالے سے بعض نشانات انہوں نے ظاہر کر دیے ہیں، اور اٹلی سے شائع ہونے والی یہ کتاب میں بتایا ہے کہ ہم اس بات کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں تھا، ہم انکار کیا کرتے تھے، قرآن کریم نے کہا تھا، مگر جب کھدائی کی گئی ہے تو قرآن کی بات سچی نکلی۔ اور یہ بھی وہی مضمون ہے جو پہلے ہوا ہے کہ تجھے یا تیری قوم کو وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ بعد میں زمانہ ثابت کرتا ہے، یہ بھی اسی قسم کی ایک بات ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ واقعہ ہوا، وہ یہ قوم تھی، اس قسم کی قوم تھی، بعض نام ہی نہیں مان رہے تھے کہ موجود ہیں کوئی، لیکن جب وہ کھدائی کی گئی ہے تو ان لوگوں سے کے ذریعے خدا تعالیٰ نے ان سچائیوں کو باہر نکال دیا ہے۔ تو کچھ تو ان کو معلوم تھی، کیونکہ ان کے پادریوں نے کہا دیکھو قرآن کریم نے جھوٹی باتیں گھڑی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں،
لیکن جو ان کو قرآن کا علم ہی نہیں ہے اس کی تائید میں جو نشان دیکھیں گے کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے صاحب علم لوگوں کا ان کے ساتھ ایکسپیڈیشن میں شامل ہونا ضروری ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ہم نے اس کی قوم، اس کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں انشاکم من الارض، زمین میں سے اٹھایا ہے، نشو و نما کی ہے تمہاری، واستعمرکم فیہا، اور اس میں تمہیں اس نے مستحکم کر دیا، آباد کر دیا۔ فاستغفروہ، پس اس سے توبہ کرو، اس سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف جھکو۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب اور دعوت کا جواب دینے والا ہے۔ اب لفظ قریب یہاں جو رکھا گیا ہے قبولیت دعوت کے لحاظ سے، وہ آگے پھر دہرایا جائے گا یہ لفظ، اور ان معنوں میں کہ وہ سزا میں بھی قریب ہے۔ اور ثبوت، اچھا اس کے بعد فرمایا قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اے صالح، انہوں نے کہا اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا تھا جس پہ امیدوں سے نظریں اٹھتی تھیں، مرجون جس سے امیدیں وابستہ تھیں، ایسا اچھا انسان تھا، لیکن آج سے پہلے جب خدا سے تعلق قائم ہو گیا تو سب امیدیں ٹوٹ گئیں۔ یہ برداشت نہیں لوگوں سے، کہتے ہیں نبی نہ ہو، جو مرضی لعنت آ جائے ہم چھاتی سے لگا لیں گے، مگر خدا کی طرف سے کوئی نہ ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی پرانی عادت ہے۔ اب دیکھ لیں حضرت صالح کے زمانے میں انہوں نے یہ کہا، اچھا بھلا آدمی ہم تو جانتے ہیں، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مولوی محمد حسین بٹالوی نے کیا تھا۔ کہتے ہیں مرجوباً فینا، ہماری تو تم سے اب امیدیں وابستہ تھیں، مگر اب جب کہ تو نے کہہ دیا میں خدا کی طرف سے ہوں، تو پھر ہم تجھے خود ذلیل کر کے دکھائیں گے، خدا کی طرف سے کچھ منظور نہیں۔ بہت ہی بیہودہ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آ جائے۔ بس یہ طرز عمل ان کی مسلسل پرانے زمانوں سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کی سنت بھی نہیں بدلے گی، یہ یاد رکھنے کے بعد قابل بات ہے۔ قبل ھذا، یہ کہہ کے اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شک بما تدعونا الیہ مریب، کہ کیا تو ہمیں یہ منع کرتا ہے کہ ہم اس چیز کی عبادت کریں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں۔ واننا لفی شک، اور ہم تو یقیناً اس بات میں شک میں ہیں، مما تدعونا الیہ، جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ ہم مریب پھر دوبارہ فرمایا کہ ہم تو دوہرے شک میں مبتلا ہیں، شک کے بعد شک ہے، تہ بدہ شک ہے، کیونکہ جب شک کہہ دیا تھا تو پھر مریب کہنے کی ضرورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ شک کے اندر تہ بدہ شک کا مضمون پیدا کرنا ہو۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اس نے کہا اے میری قوم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلے کھلے ایک نشان پر ہوں، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو پھر اللہ سے میری مدد، اللہ کے خلاف میری مدد کون کر سکتا ہے، یعنی اللہ سے مجھے کون بچا سکتا ہے اور اس بارے میں میری مدد کر سکتا ہے۔ ینصرنی، میری مدد کر سکتا ہے، من اللہ، اللہ سے، مراد اللہ کی طرف سے پہنچنے والے عذاب یا سزا کے تعلق میں کون ہے جو میری مدد کر سکے۔ ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم تو مجھے نقصان کے سوا کسی چیز میں نہیں بڑھاؤ گے، میں تمہیں بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں اور تم سزا دینے کی سوچ رہے ہو۔
اور تم مجھے سزا کی طرف بلا رہے ہو، اور پھر بھی میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، بس میں تمہاری طرف اس لیے نہیں آ سکتا کہ تم مجھے نقصان کی طرف بلا رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اور اے میری قوم یہ ہے اللہ کی ناقہ، وہ اونٹنی جس پر سوار ہو کر حضرت صالح تبلیغ کے لیے نکلا کرتے تھے۔ لکم آیہ، تمہارے لیے ایک نشان ہے، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑ دو اپنے حال پر کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ وہاں جو چراگاہیں ہوتی تھیں وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہوا کرتی تھی، قوموں کی ملکیت ہوا کرتی تھی، اور حضرت صالح بھی اسی قوم کے ایک سردار تھے، یعنی معزز لوگوں میں سے تھے، تو ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ حضرت صالح کی اونٹنی کو اس مشترک چراگاہ میں چرنے پھرنے سے روک دیں۔ تو اس لیے فرمایا یہ تمہاری بھی ملکیت اصل میں نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس میں اس کا چرنے پھرنے کا حق ہے، اسے روکنا نہیں۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے بد ارادے سے بالکل نہ چھوؤ، کسی گزن پہنچانے کی خاطر اسے چھونا نہیں۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قریب، اب وہی قریب دوبارہ آ گیا ہے، تمہیں ایک قریب کا عذاب پکڑ لے گا۔ تو پہلے جس خدا کی طرف بلایا تھا وہ قریب تر ہے، اگر بچنا چاہتے ہو تو وہ قریب ہے، وہ کہیں دور نہیں ہے، اگر نہیں بچو گے تو عذاب بھی بہت قریب کھڑا ہے۔ نہیں مانے، فَآخَرُوهَا وَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ کونچیں ہیں یا کونچیں ہیں؟ میں تو کونچیں پڑھتا ہوں اس کو، کسی کو یاد ہے؟ کونچیں ٹھیک ہے۔ اس نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، ان قوم لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تب حضرت صالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن تک جو فائدے اٹھانے ہیں وہ فائدے اٹھا لو، جو مزے لوٹنے ہیں لوٹ لو، بس صرف 3 دن۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وہ وعدہ ہے جو کسی قیمت پر بھی جھٹلایا نہیں جائے گا، جھوٹا نکل نہیں سکتا، یہ قطعی وعدہ ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، بس جب ہمارا امر، ہمارا حکم آ پہنچا، نجینا صالحاً، ہم نے صالح کو نجات بخشی، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، ومن خزی یومئذ، اور عذاب ہی سے نہیں بلکہ اس دن کی ذلت سے بھی نجات بخشی، کیونکہ وہ دن بہت ذلیل کرنے والا دن تھا۔ ان ربک هو القوی العزیز، تیرا رب یقیناً بہت طاقتور اور غالب اور بزرگی والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک گونجدار عذاب نے آ پکڑا۔ الصَّيْحَةُ چیخ کو بھی کہتے ہیں، بہت خوفناک گونج اٹھے اور ہلاک کرنے والا ایسا عذاب جس کے ساتھ آوازیں نکلیں بہت خوفناک اور ہولناک۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے بجلی کے کڑکے ہوں جن کے ساتھ بہت غیر معمولی طور پر چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوں۔ بعض دفعہ آندھیاں اور طوفان ایسے آتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا رو رہی ہے اور چیخ رہی ہے۔ تو یا بعض دفعہ زلزلہ آتا ہے، اس سے پہلے بہت خطرناک گونج پیدا ہوتی ہے اور آتش فشاں پھٹتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی بہت دور دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ تو کوئی بھی ایسا عذاب جس کے ساتھ ایک بہت بڑی دور تک پہنچنے والی گونج لگی ہوئی ہو، اس کو صیحہ کہتے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔
اسبہو ہو گئے ایسے کہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے. قال لم یغنوا فیہا، گویا ان میں کبھی بھی آباد نہیں ہوئے تھے. الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار یقیناً سمود نے اپنے رب کا کفر کیا. الا بعدا لثمود، خبردار لعنت ہو سمود کی قوم پر، یا ہلاکت ہو چکی، لعنت ہی کے معنی رکھیں گے یہاں تو. الا بعدا لثمود، خبردار سمود کی قوم پر لعنت ہو. ہاں میں تلاوت سے پہلے یہ بات ختم کر لوں. قال لم یغنوا فیہا، یہ کیا معنی ہے؟ گویا ان میں نہیں رہے، حالانکہ وہیں موجود تھے، اوندھے منہ وہیں پڑے ہوئے تھے. کیوں جی؟ مٹ گئے جی، مٹا دیے. کیا؟ گویا کہ وہ تھے ہی نہیں، ان کو خدا نے مٹ کر دیا. نہیں، ان کی اگلی نسلیں بھی جاتی رہی ہیں، وہ کھنڈر بن گئے. کیونکہ جو جگہیں اس طرح چھوڑ دی جائے کہ متروک ہو جائے ہمیشہ کے لیے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ گویا وہ ان میں تھے ہی نہیں. اور وہ جو کچھ نسلیں مر جائیں، کچھ رہ جائیں، کچھ رشتے دار بعد میں آ کر ان گھروں کو آباد کر دیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا گویا وہ ان میں کبھی تھے ہی نہیں. بس مراد یہ ہے کہ اس کے بعد وہ گھر آباد نہیں ہوئے کبھی، اور ہمیشہ کے لیے متروک کر دیے گئے. اس لیے وہ کھدائی میں نکلیں گے تو اسی طرح نکلیں گے. اور جیسا کہ بعض کھدائیوں میں ایسے لوگ نکلے ہیں جو گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ایسی تیزی کے ساتھ موت واقع ہوئی ہے کہ کوئی منہ میں اٹھا کے بیٹھا ہوا کھانا چمچہ منہ میں لے جانا چاہتا تھا تو وہیں ہاتھ کھڑے رہ گئے. کوئی 7 انڈے پڑے ہوئے ہیں جانور کے، اور مرغی اسی حالت میں دب گئی ہے، لابا آیا ہے اور اس نے لپیٹ لیا، اور اندے بھی اسی طرح ثابت کے ثابت لابے کے اندر سے اب نکل آئے ہیں. تو بعض دفعہ عذاب آتا ہے اتنا تیزی کے ساتھ کہ قوم کو کسی ایک حرکت سے دوسری حرکت میں منتقل ہونے کا موقع نہیں ملتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی قسم کے عذاب کی پیشگوئی میں فرمایا ہے، ایک بہنا سے نہ یہ ہوگا کہ تا باندھے ہزار. اچانک ایسا زلزلہ آئے گا کہ ایک آدمی جو ایسی ننگی حالت میں ہے اس کو اپنا نچلا لباس پہننے کی بھی توفیق نہیں ہوگی، اسے باندھنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. تو یہ اسی قسم کا کوئی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اچانک ان کو اس طرح مار دیا ہے اس عذاب نے کہ ان کا کچھ بھی باقی نشان نہیں رہا، اور کوئی ان کے ایسے لوگ پرے نہیں رہ گئے تھے جو واپس آ کے پھر ان کو ریکلیم کرتے ان گھروں کو. 3-4 منٹ رہ گئے ہیں، 2-3 آیتوں کی تلاوت ہو سکتی ہے بس. یا سوال کوئی کرنے تو کر لو، چلو باقی پھر ہاں 2 منٹ رہ گئے ہیں. چلو بتائیں جی، کچھ پوچھنا ہے یا نہیں؟ فرمائیے. آپ کے اب دیکھ رہے ہیں پوچھنے کی نیت سے ویسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں ہاں صرف یہ پوچھا تھا کہ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اتنی جلدی عذاب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو اس میں ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے؟ بیکاز they are destroyed immediately, so for them what is the lesson? لیسن تو پہلے دیا جا چکا ہوتا ہے نا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، اس وقت پھر when they are destroyed so suddenly then ان کے لیے تو پھر they don't know what. موت سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے آدمی کو. اچھا ٹھیک ہے. عذاب قریب کہہ کے 3 دن کی مہلت بھی دی گئی تھی، پھر اچانک وہاں کوئی قیامت ٹوٹی ہے، بہت خوفناک آواز کے ساتھ کوئی دھماکہ ہوا ہے، اس سے پتھروں کی بارش برسی ہوگی، ہو سکتا ہے لاوا پھوٹ پڑا ہو. تو یہی تو تحقیق ہونے والی ہے کہ ہر قوم پر کس قسم کا عذاب آیا تھا، کون سے قدرتی ذرائع کو اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کو پورا فرمانے کے لیے مسخر کیا ہے. ہیں قدرتی ذرائع، ان کی جو گناہ کی تاریخ ہے وہ آرکیالوجسٹ نے کوئی محفوظ نہیں کی ہوئی. ان کے رہن سہن، ان کی سوسائٹی کا نقشہ تو کھینچتے ہیں،
مثلا پومپے ہے، اس پر قرآن کریم کے نقطۂ نظر سے ضرور تحقیق ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ انہی قوموں میں سے ہو جس کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے. بس جس کا قرآن کریم کے نقشے کے مطابق اب خدائیوں میں نقشہ ملے گا، ہم وہاں قوموں کی تعین کر سکتے ہیں. اور اچانک پن کی جو آپ نے بات کی ہے، وہ نشان پھر بھی رہتا ہے ان کے لیے نہیں جو ہلاک ہوئے ہیں، ان کے لیے جو ان سے عبرت حاصل کریں گے. اسی لیے ان نشانوں کے دوبارہ دریافت ہونے کے متعلق اشارے ملتے ہیں کہ سیرو فی الارض، دیکھو. اگر وہی بات ختم کر دی ہوتی قرآن کریم نے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی تلاش کرو ان کو جا کے. تو بہت سے ایسے نشان ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہیں، دوسری کتابوں میں بیان نہیں، قوموں کے علم میں نہیں تھے، ماضی سے تعلق رکھتے تھے، مستقبل میں دریافت ہوں گے. اور آئندہ زمانوں میں وہ قرآن کریم کی صداقت پر گواہ ٹھہریں گے جو دہریت کا دور ہوگا. اور اس لحاظ سے ایسے نشانات کا زمین سے دریافت ہونا اور ابھر آنا، یہ قرآن کی تائید اور خدا کی ہستی کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکے گا. یہ معنی ہے. بس جہاں بھی اچانک قوم مری ہے کوئی اور آثار قدیمہ بتا رہے ہیں دیکھو یہ اچانک گئی ہے، وہاں قرآن کریم دیکھو سچا ثابت ہو جائے گا. اور ان کو تو اب پتہ لگ رہا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کیسے پتہ چل گیا تھا. ٹھیک ہے، السلام علیکم.